وخبر ما بعدکم، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اس کتاب میں تمہارے مرنے کے بعد کے حالات موجود ہے۔ اس قرآن کریم میں جنت جہنم کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، آخرت کے احوال کا ذکر ہے۔ وحکم ما بینکم، اور اللہ کی اس کتاب میں قرآن کریم کے اندر تمہارے مسائل، تمہارے مقدمات، تمہارے معاملات کا حل موجود ہے۔ آج ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے پنچایتیں لگاتے ہیں، کچہریوں کے چکر کاٹتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل بجائے سلجھنے کے الجھتے چلے جاتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے کرائیں گے تو انشاءاللہ 100% مسائل کا حل ہوگا اور صحیح ہوگا، انصاف کے ساتھ ہوگا۔ وَهُوَ الْفَصْلُ، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ کتاب قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے معلوم ہوگا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے والی کتاب ہے۔ لیس بالہزل، یہ قرآن کریم کوئی مذاق کی کتاب نہیں ہے۔ دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں کچھ مذاق کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ چٹکلے بھی آ جاتے ہیں، کچھ لطیفے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں جو کچھ ہے وہ سب حقیقت ہی حقیقت ہے، کوئی لطیفہ نہیں، کوئی چٹکلا نہیں، کوئی مذاق کی چیز نہیں، سب عبرت اور سبق کی چیز ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص قرآن کریم کو تکبر و غرور کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جو قرآن کریم کو چھوڑے گا، قرآن کریم سے جو اعراض کرے گا، قرآن کریم سے جو روگردانی کرے گا، قرآن کریم کے جو حقوق ادا نہیں کرے گا، اللہ اس پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، قرآن کریم سے غفلت برتتا ہے، اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، امت کا حال دیکھیں کہ قرآن کریم کے ہم کیا حقوق ادا کر رہے ہیں، کتنی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، باقی پورے سال قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اتنی غفلت قرآن کریم سے ہماری ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، سکون و اطمینان نہیں۔ سکون و اطمینان کیسے نصیب ہو جائے گا اللہ کو ناراض کر کے؟ سکون جو ملے گا وہ سکون کے سامان سے، راحت کے سامان سے نہیں ملے گا، بلکہ سکون اللہ کو راضی کر کے ملے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ کو راضی کیجئے، پھر دیکھیے زندگی کا کیسا لطف اور مزہ آتا ہے۔ اپنے اکابر کو دیکھیے، حضرات محدثین کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ اپنی تمام تر مشغولیوں کے باوجود قرآن کریم کی کثیر تلاوت کرتے تھے۔ یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید القطان کا 20 سال تک معمول رہا روز ایک قرآن کریم پڑھنے کا۔
20 سال تک روز ایک قرآن کریم پڑھتے تھے۔ آپ سوچیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم نے بھی کبھی ایک قرآن کریم ایک دن میں مکمل کیا ہے؟ 10 پارے پڑھے ہیں؟ نہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کا معمول تھا 40 سال تک روز ایک قرآن کریم پڑھنے کا، 40 سال تک۔ محدثین کے ایک جماعت کے کہ جن کا معمول روز ایک قرآن کریم پڑھنے کا تھا۔ عطا بن الصائب رحمہ اللہ روز ایک قرآن کریم پڑھتے تھے۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ رات کو 13 رکعت میں 10 تہجد کی 3 وتر کی ایک قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو آج ہماری جو قرآن کریم سے غفلت ہے، تلاوت سے غفلت ہے، اس غفلت کو دور کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائیں۔ اپنے گھر کے اندر بھی تاکید کریں کہ جب تک قرآن کریم کی تلاوت ہر گھر کا فرد نہیں کر لے گا، اس وقت تک ناشتہ تیار نہیں ہوگا اور ناشتہ نہیں ملے گا۔ پہلے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہوں۔